بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین, کچھ اہم ترین اپڈیٹس سامنے آئی ہیں. ایک تو افغانستان میں جو اس وقت کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے, مختلف جو ٹھکانے فتنہ الخوارج کے تباہ کیے گئے ہیں, اور خاص کر ان ٹھکانوں میں ایسے ٹھکانے جہاں پہ تربیتی کیمپ جو بنائے گئے تھے ان دہشت گردوں کے, جو کہ اس وقت بلوچستان میں اور پاکستان کے دیگر مختلف علاقوں میں بدامنی میں کردار ادا کر رہے ہیں وہ تنظیم ان کے, تو ان کو جس طرح ڈیمولش کیا گیا ہے اس میں افغان میڈیا کی رسائی وہاں تک دی گئی ہے طالبان کی عبوری حکومت کی جانب سے, اور افغان میڈیا نے یہ کنفرم کیا ہے, رپورٹ کیا ہے کہ 105 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں. یہ موقف افغان میڈیا نے افغان افیشلز کو کوٹ کر کے دیا ہے, اور اس میں یہ بھی تصدیق سامنے آئی ہے کہ جو سیکنڈ ان کمان ہے فتنہ الخوارج کے قاری اختر, جس کی شناخت بھی ہے, وہ بھی مارے گئے ہیں. اور یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے مختلف جو فتوے تھے وہ اسی کمانڈر کے بھی سامنے آئے تھے, اور انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اس پورے پروسیس میں کہ کس طرح پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یہ جو سازش رچائی گئی ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس سینس میں بھی ہے کہ ان کے جو اہم ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں اس سے افغانستان کی عبوری حکومت کو ایک واضح پیغام اب یہ ملا ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہوگی تو افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں وہ نشانہ بنائے جائیں گے اور کسی کے ساتھ جو ہے رعایت نہیں کی جائے گی. یہ بھی ایک بڑا اہم اس میں معاملہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے اپنی سلامتی انشور کرنے کے لیے اب ایک زبردست طریقے سے اپنی جو پالیسی ہے وہ اس پہ کام شروع کیا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے کچھ دیگر ایشوز ہیں, امپورٹنٹ ایشوز, جس پر آج ہم پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ آج ہمیں پوڈ کاسٹ میں ان اہم ایشوز پر گفتگو کے لیے جوائن کر رہے ہیں بابر یوسفزئی صاحب, سابق ترجمان حکومت بلوچستان کے. ان کی گہری نظر ہے اس بدلتے ہوئے صورتحال پر. آئیے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو ہمارے جوان اغوا کیے گئے خزدار کے ایک نوائی علاقے سے دہشت گردوں کی جانب سے, تو اس میں کارروائیاں ہو رہی ہیں, مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کو گھیرے میں لیا گیا ہے. تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. غنی کاکڑ صاحب جی, بالکل بزدل دشمن نے اور بے عزت دشمن نے, بغیرت دشمن نے ہمارے جو ہے نا افواج پاکستان کے 7 جوانوں کو دھوکے سے گھیرا اور گھیر کر اغوا کر کے لے گئے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی ویڈیوز بنا کر انہوں نے ڈیمانڈز کی کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا. ہماری سیکیورٹی فورسز ان دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہیں, فتنۃ الہندوستان کے پیچھے جا رہی ہیں, IBOs آپریشن ہو رہے ہیں, ان کی لوکیشن انشاءاللہ ٹریس کر لی گئی ہے. ہم اپنے انشاءاللہ لوگوں کو بازیاب کرائیں گے, بحفاظت بازیاب کرائیں گے. ان فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں فتنے, ان کو جہنم واصل کریں گے. لیکن پوری پاکستانی قوم جو ہے نا اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے, اور افواج پاکستان اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ افواج پاکستان اپنے لوگوں کو آن نہیں کر رہی, تو یہ سوشل میڈیا پر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. افواج پاکستان اپنے ہر پاکستانی شہری کو, اپنے ہر سپاہی کو, اپنے ہر آفیسرز کو آن کرتی ہے, اور اس کی جان اور جو اس کے جو املاک ہے, جو اس کا مال ہے, اس کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے. کسی صورت بھی اپنے کسی بھی سپاہی کو, کسی بھی آفیسر کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. آیا دشمن ہمارا مورال ڈاؤن کرنا چاہتا ہے, ہم حالت جنگ میں ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم لڑ رہے ہیں. بھارت کی پراکسیز فتنۃ الہندوستان, فتنۃ الخوارج ہمارے اوپر جو ہے نا انہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی, ہمارے ملک میں دراندازی کر کر ہمارے معصوم شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سمجھیں کہ جنگ کا ٹول ہے کہ آپ نے قوم کا مورال ڈاؤن کرنا ہے. ہمارے مورال ڈاؤن کرنے کے لیے عوام کو ریاست سے بدظن کرنا ہے, ریاستی اداروں سے بدظن کرنا ہے. تو انہوں نے یہ ٹیکٹس یوز کیا ہے, انہوں نے یہ ٹرک یوز کیا ہے, اور یہ ٹرک یوز کر کر وہ عوام کو جو ہے نا بدظن کرنا چاہتے ہیں افواج پاکستان سے اور ریاست سے. لیکن عوام یہ جانتی ہے کہ افواج پاکستان ہمارے لیے نجات دہندہ ہے, ہماری سلامتی کی ضامن ہے. انشاءاللہ ان کے تمام پروپیگنڈے اس کو ناکام بنائیں گے. انشاءاللہ بہت جلد یہ ہمارے جو لوگ ہیں, یہ جو ہمارے آفیسر ہیں, ہمارے سپاہی ہیں, ان کو بازیاب کرائیں گے اور ان کو ان کے گھر تک بحفاظت پہنچائیں گے. اچھا بابر صاحب, ذرا اس پہ اپڈیٹ پہ بات کرتے ہیں نا. یہ افغانستان میں جو مستند اطلاعات پر جو پریسیجن سٹرائکس ہوئی ہیں, دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں, وہاں سے کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, وہاں پر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر ہم نے دہشت گردوں کے کیمپوں کے اوپر کارروائی کی. 7 مقامات پر دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا. 105 سے زائد خوارجی اور دہشت گرد اس میں جہنم واصل ہوئے ہیں. یہ وہ دہشت گرد تھے جو پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے, جو براہ راست فیسیلیٹیٹرز تھے, جو وہاں سے خوارج بیچتے تھے, جو وہاں سے تشکیلیں دے کر یہاں پر دہشت گردوں کو بیچتے تھے. ان دہشت گردوں نے ہمارا اسلام آباد میں امام بارگاہ میں دیکھیں آپ خود کش دھماکہ کیا, بنو میں انہوں نے جو ہے نا خود کش دھماکہ کیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے ایک
پاکستان کے فخر تھے, پاکستان کے بیٹے تھے, کرنل صاحب, انہوں نے شہید کیا. تو ہماری سیکورٹی فورسز نے کہا کہ بس اب انف ہو گیا ہے, کسی بھی صورت ان دہشت گردوں کو چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ان کو رعایت نہیں دی جائے گی. ہماری سیکورٹی فورسز نے الحمدللہ کامیاب ایئر اسٹرائکس کی ہیں, وہاں پر ان دہشت گردوں کو جانم حاصل کیا ہے. پکی اطلاعات تھیں. اب افغان جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ جن جگہوں پر تھے یہ دہشت گردوں کے کیمپس تھے, یہ خوارج کے کیمپس تھے, یہ فتنۃ الہندوستان کے کیمپس تھے. نام اور شناخت سب کچھ سامنے آ گئی ہے. آپ ذکر کر رہے تھے قاری اختر کا کردار سب کو پتہ ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد ہے, اور اس نے دہشت گردی کی جس خطے میں جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں ان دہشت گردی کارروائیوں کو وہ ہمیشہ پروموٹ کرتا رہا ہے. یہ صرف پاکستان کا یہ کہنا نہیں ہے, یہی بات جو ہے نا چین بھی کر رہا ہے, تاجکستان بھی کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے, ایران بھی کر رہا ہے, کہ یہ جو فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج ہیں جو افغانستان میں اس ٹائم جو ہے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں. تو پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر آ کر دہشت گردی کی تھی, ہم نے انہیں اس کا بھرپور جواب دیا, اور آئندہ بھی ہم انہیں بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. بابر صاحب, یہ مستونگ میں سنا ہے دہشت گرد مارے گئے ہیں, یہ بھی تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جی بالکل, فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد جو ہے وہ مستونگ میں پھر آنا چاہتے تھے, مستونگ کے امن کو خراب کرنا چاہتے تھے, آ کر بازاروں میں شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. ہماری سیکورٹی فورسز کو بر وقت اطلاع ملی, سیکورٹی فورسز نے ان کا پیچھا کیا اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے. اب ان دہشت گردوں کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. اب جو آتا ہے سامنے لڑنے کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز اس کو چھوڑتی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید فتنۃ الہندوستان کے جو یہ دہشت گرد ہیں انہیں جہنم واصل کیا جائے گا, اور ان سب کو نشان عبرت بنایا جائے گا. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے لیے ریاست پاکستان کی طرف سے کلیئر وارننگ ہے, یا تو ہتھیار ڈال دو یا پھر جو ہے نا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو سرنڈر کرے گا شاید اس کے لیے میرے خیال میں ریاست پاکستان معافی کا اعلان کر دے, لیکن جو ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے گا انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. اور اس میں بابر صاحب یہ انہوں نے اغوا جو کیے کچھ لوگوں کو, مزدوروں کو اغوا کیا ہے, بارکھان میں بھی کچھ لوگ اغوا ہوئے ہیں, اور اسی طرح پھر انہوں نے خزدار میں بھی لوگوں کو اغوا کیا ہے. وہاں سے کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں, کیا کارروائیوں میں کب تک یہ بازیاب ہو جائیں گے, کوئی کنفرمیشن آئی اس کی؟ آئی بی اوز آپریشن ان کے خلاف بھی چل رہے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے بھی گئی ہیں, ان کو بھی جو ہے نا ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ دیکھیں بزدل لوگ ہیں, یہ مزدوروں کو جو تعمیراتی کام کر رہے تھے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, یہ BLF ہے, یہ پاکستان کی اور بلوچستان کی ترقی کی مخالف ہے. یہ ترقی انہیں نہیں دینا چاہتی. یہ لوگ روڈ بنا رہے تھے, روڈ بننے سے کس کو سہولت ملے گی؟ ایک عام بلوچ کو ملے گی. لوگوں کو یہ ٹرانسپورٹیشن آسان ہوگی, وہ اسپتال آسانی سے جا سکیں گے, وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر آسانی سے کر سکیں گے. انہوں نے بارکھان سے, جی عام شہری ہیں اور جو ہے نا مقامی لوگ ہیں, بارکھان میں بھی کام کر رہے تھے, خزدار میں بھی جو ہے نا مولو کے نام سے ایک علاقہ ہے وہاں پر کام کر رہے تھے, وہاں سے انہیں جو ہے نا اغوا کیا گیا اور اغوا کر اپنے ساتھ لے گئے. اب نہتے مزدوروں کو اغوا کرنے کا کیا مقصد ہے آپ مجھے بتائیں؟ اگر وہ بلوچستان سے نہیں, ان کا تعلق کسی اور صوبے سے بھی تھا, مزدور تھے بیچارے, کام کرنے کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آئے ہوئے تھے, لیکن یہ بزدل لوگ ہیں, یہ جو ہے نا نہتے اور معصوم لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. ان کے پیچھے بھی سیکورٹی فورسز جا رہی ہیں, امید ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد بازی ہوں گے. اچھا, اس میں بابر صاحب یہ ایک جو ان کے قومی ادارے میں شامل کمانڈر ہیں کوئی دہشت گردوں کے, جی فتنہ ہندوستان کے, جی بالاچ بلوچ, ان کے بڑے ہوش ربا جو انکشافات ہیں سامنے آئے. انہوں نے یہ بات کی کہ جی کس طرح یہ پلاننگ کرتے تھے, دہشت گردی کیسے پھیلائی جا رہی ہے, کس طرح لوگوں کو قدئی کے ذریعے پہلے انگیج کیا جاتا ہے, پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے, پھر ان کی فنڈنگ کی بھی انہوں نے باتیں کی, پھر ویڈیو جو بنائی جاتی ہے ان کی حملوں کی اس پہ بھی انہوں نے بات کی. تو اس پہ ذرا بات کیجیے گا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ یہ تصویر کا دوسرا رخ کیا دکھا رہا ہے اس معاملے میں. جی BLA کے ایک جو ہے نا ایک اسٹریٹجک کمانڈر تھے بالاچ بلوچ, ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے, انہوں نے سرنڈر کیا ہے, وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگی ہے, اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ غلط تھے. انہیں جو خواب دکھائے گئے تھے وہ جھوٹے خواب تھے, انہیں ورغلایا گیا, انہیں بہکایا گیا, انہیں کہا گیا کہ یہ آزادی کی جنگ ہے, لیکن جب وہ اس تحریک میں شامل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ عیاشی کی, ڈالرز کی اور مفادات کی جنگ ہے. اللہ نظر ہو یا بشیر سے, وہ سارے اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے اس جنگ کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں, ایندھن بنتے ہیں, اور اس میں معصوم بلوچوں کو ایندھن بناتے ہیں, اور وہ بھارت اور اسرائیل سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں, کس طریقے سے انہیں پتہ ہوتا ہے جہاں پر سیکورٹی فورسز ہیں وہاں پر نہیں جانا, جہاں پر معصوم عوام ہیں, لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, روزگار کر رہے ہیں, وہاں پر جانا ہے, خوف اور دہشت پھیلانی ہے, اپنے ساتھ 2 کیمرہ مینوں کو لے کر جانا ہے, ویڈیوز 2-4 اینگل سے بنانی ہے, جی HD فارمیٹ میں, پھر وہ ان ویڈیوز کو جو ہے نا بھارت بھیجنا ہے, وہاں سے وہ پورا جو پراپر اس پہ ایڈیٹنگ ہونی ہے, پیچھے گانے لگنے ہیں, پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر میوزک لگنا ہے, اور اس کے بعد اس کو ریلیز کرنا ہے. بالاچ بلوچ نے جو ہے نا بڑے اہم انکشافات کیے ہیں, انہوں نے ان کی تمام پلاننگ کو جو ہے نا وہ بے نقاب کیا ہے, اور بتایا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ پیسوں کے لیے, ڈالرز کے لیے ہوتا ہے. بھارت ایک ویڈیو پہ ہزاروں ڈالرز انہیں پے کرتا ہے. اس کے علاوہ جب یہ جاتے ہیں خوف اور ہراس پھیلاتے ہیں, جو جا رہا ہوتا ہے خوف اور ہراس پھیلا رہا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے, لیکن جو اس کے پیچھے کمانڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ جب ان کی ویڈیوز بنا کر بھیجتا ہے تو اس کو بڑی اچھی پیمنٹس آتی ہیں, بڑے اچھے پیسے
ایسے آتے ہیں, ایک معصوم جو بلوچ جس کو ورغلایا جاتا ہے, جب اس کو پتہ چل جاتا ہے تو دہشت گرد معصوم کوئی نہیں ہے, وہ دہشت گرد جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ڈالرز کے لیے مفادات کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ اندرونی طور پر اسے لڑائی کے اندر مار دیتے ہیں, اور جو شخص جو ہے ان کی اصلیت کو جان جاتا ہے وہ اس کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی بابر صاحب کی نا, یہ جو فتنہ الخوارج ہے, ان کی جو سہولتکار ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی گئی, تو اسی تسلسل میں یہ جو کیمپ وغیرہ مکمل طور پر ختم کیے گئے ہیں پشین میں, سرانان کے حوالے سے بھی اور سرخاب کے جو کیمپ ہیں, تو آپ کے خیال میں اس طرح کی ان کی جو الیگل یا پھر مہاجرین مقیم ہیں, ان کو جب یہاں سے باہر نکالا جائے گا, واپس اپنے ملک بھیجا جائے گا, تو یہ جرائم کا جو ریشو کس طرح کم ہوگا, کس طرح دہشت گردوں کی سہولت کاری کم ہوگی؟ غنی کاکڑ صاحب دیکھیں, بدقسمتی سے ہم نے افغانستان میں جب جنگ چل رہی تھی تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور ہمسائے ہونے کی بنیاد پر, اور ایک اسلامی ملک ہے افغانستان, اس کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم نے ان کے لوگوں کو اپنے ملک میں پناہ دی. پناہ گزین تھے, آئے تھے, ہم نے ان کے لیے جو ہے نا پناہ گزین کیمپ بھی بنائے, افغان کیمپس کے نام سے ان کو نام دیا گیا. لیکن بدقسمتی سے یہ جو کیمپس تھے یہ جرائم پیشہ افراد کا گڑھ بن گئے. اس میں جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ آ کر ٹھہرنے لگے, چھپنے لگے, انہوں نے کور لے لیا. اب الحمدللہ پاکستان کی حکومت نے, ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام افغان مہاجرین کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا. تو جب انہیں واپس بھیجنا شروع کیا گیا تو یہ کیمپس جو تھے, ان کیمپس کو بھی ختم کرنا شروع کیا گیا. اب جب یہ کیمپس ختم ہو رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی جو جرائم پیشہ افراد تھے وہ یہاں پر چھپتے تھے, مہاجرین کے نام پر اور پناہ گزین کے نام پر وہ یہاں پر چھپے ہوتے تھے. اب ان کیمپس ختم ہونے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ شہروں میں دیکھیں جرائم کی جو شرح ہے وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے. اسٹریٹ کرائم جو تھے یا چھوٹی موٹی چوریاں موریاں تھیں وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو دہشت گرد چھپے ہوئے تھے انہیں بھی ہماری سیکورٹی فورسز چن چن کر مار رہی ہیں. کل بھی پشین کے علاقے میں جو ہے نا 5 دہشت گردوں کو آپ دیکھیں جانم واصل کیا گیا ہے. اس میں خود کچھ بمبار بھی تھا, وہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے دہشت گردانہ کارروائی کرنی تھی, لیکن ہماری سیکورٹی فورسز نے بر وقت آپریشن کرتے ہوئے انہیں جانم واصل کیا. جتنی جلدی افغان کیمپس ختم ہوں گے پاکستان سے, جتنی جلدی یہ افغان مہاجرین کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا, پاکستان میں امن بھی آئے گا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا. صحیح ہے. اچھا, یہ اس میں یہ جو سالم بلوچ والا ڈرامہ ایکسپوز ہوا ہے اس کو ذرا بتائیے نا, کہ یہ کس طرح اپنے دورے معیار کو پروف کر رہے ہیں اور خود تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا اصل ہدف کیا ہے. دیکھیں, سالم بلوچ نامی جو ایک شخص تھا اسے BYC نے پہلے مسنگ پرسنز بنا کر پیش کیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسنز کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوں گے کچھ 4-5% ہوں گے جینیئلی, لیکن زیادہ تر جو مسنگ پرسنز ہیں جو اپنے گھروں سے گئے ہوئے ہیں لوگ, وہ کیمپوں میں ہیں, وہ BLA کے کیمپوں میں, وہ BLF کے کیمپوں میں, وہ فتنۃ الہندوستان کے کیمپوں میں. گھر سے ناراض ہو کر جاتے ہیں, گھر والوں سے لڑ کر جاتے ہیں, ان کیمپوں کو جوائن کرتے ہیں. اب تو الحمدللہ اللہ الحق ہے, ان کے ماں باپ, ان کے پیرنٹس, ان کے خاندان کے افراد آ کر خود پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کر رہے ہیں. لیکن یہ سالم بلوچ بھی جو ہے یہ فتنۃ الہندوستان کا ایک فتنہ تھا. حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے اسے اعلیٰ تعلیم دلائی, پنجاب یونیورسٹی سے اسے اسکالرشپ پر پڑھایا, لیکن اسی مارنگ لانگوں نے, اسی BYC نے اس کے نام پر سیاست کی, اس کے نام پہ تماشے لگائے, اس کے نام پہ روڈ بلاک کیے, دھرنے دیے, احتجاج دیے, اور اس کا الزام لگایا ریاست کے اوپر. آپ دیکھیں نا BYC کے آپ کو بڑے بڑے پوسٹر نظر آئیں گے, ریلیز سالم بلوچ. آج وہی سالم بلوچ کو جو ہے نا BLA آن کر رہی ہے اور اس کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے اور اس کو اپنا کمانڈر ڈکلیئر کر رہی ہے. کوئی یہ لاپتہ نہیں ہوتے, اپنی مرضیوں سے یہ دہشت گردوں کے کیمپوں میں جاتے ہیں, اور جب وہاں پر مارے جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا آ کر یہی تنظیمیں آن کرتی ہیں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو BYC جیسی جو تنظیمیں ہیں, یہ انسانی حقوق کی جو چیمپئن بنتی ہیں, یہ تنظیمیں جو ہیں یہ دہشت گردوں کی سب سے بڑی سہولت کار ہیں. آج دیکھیں پہلے اس نے کیا ڈرامہ کیا تھا مسنگ پرسنز کا, آج دہشت گرد تنظیمیں اسے آن کر رہی ہیں. کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے, یہ جتنے مسنگ پرسن ہیں یہ سب دہشت گرد ہیں. یہ BLA, BLF اور BSO آزاد یہ ساری ایک ہی, یہ سارے جی بالکل سارے جو ہے نا ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کی سب کی ایک ساتھ کوارڈینیشن ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ BLA, BLF میں سب سے زیادہ جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے وہ یہی BSO آزاد سے ہوئی ہے, وہی بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل سے ہوئی ہے, وہی BYC سے ہوئی ہے. یہیں سے لوگ اٹھتے ہیں, یہی ریکروٹ کرواتے ہیں, یہ ان کا سافٹ فیس ہے, یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے, یہ ان کے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں, ان کے لیے بیانیاں بناتے ہیں. لوگ بیانیہ سے متاثر ہو کر ان تنظیموں میں جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے آپس میں تانے بانے مل رہے ہیں. صحیح. اور اس میں بابر صاحب مختصراً ذرا میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بالکل کم ہو گیا ہے. بلوچستان میں سلامتی کی جو مجموعی صورتحال, اس کی بہتری کے لیے آپ کے خیال میں جو آپریشنز تیز کیے گئے ہیں, کس طرح ان کے اثرات جو ہیں بہترین اثرات سامنے آئیں گے؟ دیکھیں غنی کاکڑ صاحب, یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص بندوق اٹھا کر ریاست پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے, جو شخص بندوق اٹھا کر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے, جو شخص بندوق اٹھا کر پاکستان کے معصوم شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, بلوچستان کے معصوم شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. ایک شخص اگر ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے, ہم اسے ٹیبل پہ بٹھا کر چائے نہیں پلا سکتے. جو آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے اسے مارنا ہوگا. یہ زومبیز ہیں, یہ جو ہے نا اپنا زہر دوسری آنے والی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں. یہ جتنے بھارت کی پروکسیز ہیں, بھارت کے پیڈ ایجنٹ ہیں, انہیں ختم
ختم کرنا ہوگا, ان کا صفایا کرنا ہوگا, انہیں جڑ سے مٹانا ہوگا. بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے, پاکستان کا امن اس پورے خطے کا امن ہے, پوری دنیا کا امن ہے. تو اس پاکستان کے امن کے لیے, بلوچستان کے امن کے لیے ان کے خلاف جو آپریشنز ہو رہے ہیں, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں افواج پاکستان کو, پاکستان کی جتنی بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں, انہیں پاکستان کی عوام کی, بلوچستان کی عوام کی حمایت کا یقین دلاتا ہوں. عوام آپ کے ساتھ ہے, ان دہشت گردوں کو ختم کریں, اس ناسور کو ختم کریں. یہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی لگنا ہے. اس نے پاکستان کی ترقی کو ڈسٹرب کرنا ہے, اس نے پاکستان کے جو ایک امیج بنا ہوا ہے, مثبت امیج, اسے خراب کرنا ہے. ان کو ختم کیا جائے, ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے اس میں مزید تیزی لائی جائے اور ان دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے حوالے سے مختلف جو پہلو تھے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, ترقی کا جو عمل ہے اسے روکنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو کس طرح ناکام بنایا جا رہا ہے, اور خاص کر ہمارے جو جوان اغوا ہوئے ہیں خوزدار کے علاقے سے, ان کی بازیابی کے لیے کیا ایفرٹس کیے گئے ہیں, اور یہ کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انہیں جلد بازیاب کر لیا جائے گا. پھر اسی طرح جو مختلف دیگر ایشوز تھے جن میں دہشت گردوں کے جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملانے کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی, ان کارروائیوں کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں, اس پر ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہونے والی جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہوں گی, اور افغانستان کو زبردست سبق سکھایا گیا ہے, اور یہ تسلسل اسی طرح جاری رہے گا. اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف اس کا جو استعمال ہے وہ نہیں رکتا تو یہ تسلسل افغانستان میں جاری رہے گا, اور انشاءاللہ دہشت گردوں کے جو تمام عزائم ہیں, ان عناصر کے عزائم جو کہ ہوسٹائل ایجنسیز کی ماں پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں انگیج ہیں, انشاءاللہ ان کے وہ تمام جو عزائم ہیں وہ اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.